اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مرسلات کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 50 تک۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک پرہیزگار سایوں اور چشموں میں ہوں گے۔ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور میووں میں جو ان کو پسندیدہ ہوں گے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیں گے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، اے جھٹلانے والو، تم کسی قدر کھا لو اور فائدے اٹھا لو، تم تو بے شک گنہگار ہو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سامنے جھکو تو جھکتے نہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ اب اس کی تشریح میں مختصر سی ایک حدیث آپ حضرات سن لیجئے، اور وہ حدیث سنا کر میں جیسا پڑھا ہوں ویسا پڑھ لیجئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سورہ 3 کی آخری آیت الیس اللہ باحکم الحاکمین جب بھی پڑھو بغیر نماز کے، نماز میں نہیں، تو جواب میں کہو بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ دوسرا سورہ قیامت کے آخر میں جواب میں کہو بلا، اور تیسرا یہ آیت فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ کے جواب میں آدمی کہے آمنا باللہ۔ اب پڑھ لو میرے ساتھ۔ اچھا، علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو سنے اس کو بھی جواب دینا چاہیے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ اب میں آیت پڑھ رہا ہوں، دھیان سے سنیے اور پھر میرے ساتھ جواب دیجئے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، ترجمہ اس کا یہ ہے، اب اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ آپ حضرات جواب میں کہو، آپ حضرات جواب میں کہیے جو سن رہے ہیں، آمنا باللہ، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے، ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، لیکن نماز میں جواب نہیں دینا ہے۔ اب اس کی مختصر تفصیل تو میں بار بار کہتا ہوں، ریاض التفسیر کا انتظار کیجئے، اللہ، اور آپ دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے اور یہ کام پورا کر سکوں انشاءاللہ۔ تفسیر تو وہاں ملے گی جو کچھ بھی ہے، لیکن اس کی ان آیتوں کے مختصر تشریح کر دیتا ہوں۔ موجودہ دنیا میں خدا کی نعمتیں وقتی طور پر امتحان کی غرض سے رکھی گئی ہیں، آخرت میں اللہ کی نعمتیں ابدی طور پر زیادہ کامل صورت میں ظاہر ہوں گی۔ آج ان نعمتوں میں ہر ایک حصہ پا رہا ہے، مگر آخرت کی اعلیٰ نعمتیں صرف ان لوگوں کا حصہ ہوں گی جنہوں نے آزادی کے حالات میں اطاعت کی، جو اس وقت جھکے
جبکہ وہ جھکنے کے لیے مجبور نہ تھے۔ جو لوگ قول پر جھکیں ان کے لیے جنت ہے، اور جو لوگ عذاب کو دیکھ کر جھکیں ان کے لیے جہنم ہے۔ اس لیے دنیا میں جھکنے کا وقت ہے، اس وقت میں آدمی جھکے، نمازوں کا اہتمام کرے۔ پڑھ لیجئے میرے ساتھ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔